کہ جب بابا فخر الدین کو پتہ چلا کہ مجھے بھتیجا پیدا ہوا تو نطھت ابل عالم فرماتے ہیں فخر الدین یہ اتنا خوبصورت نظر آیا کہ میں نے آنکھ بند کر کے 18,000 عالم کا معائنہ کیا۔ آپ نے جماعت کے ساتھ کیوں نماز نہیں پڑھی جبکہ جماعت واجب تھی، تو آپ تنہا کیوں پڑھ لیے؟ تو حضرت نے کہا بھائی آپ علماء ہو، آپ مفتیوں ہو، آپ اپنے راستے پہ چلو، میں حقیر فقیر ہوں، میرا راستہ مجھے مبارک ہے۔ تو پھر جب دوبارہ اصرار کیا گیا، یہاں تک کہ حضرت یوسف قطال بابا کو گھیر لیا گیا ایک حلقہ بنا کے، نہیں جب تک اس کا جواب نہیں دیں گے آپ کو جانے نہیں دیا جائے گا۔ تو حضرت کا جو جمال تھا جلال میں بدل گیا۔ حضرت یوسف قطال بابا نے کہا کہ جواب دیکھنا چاہتا ہے سن۔ وہاں جو قاضی تھا اس کے ہاتھ پکڑ کر بسم اللہ کہتے ہوئے ہاتھ کو جھٹکا دیا۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ آپ نے دونوں کانوں کو پکڑ کے آپ نے بسم اللہ کہتے ہوئے اٹھا دیا تو آپ کے ہاتھ اتنے لمبے ہو گئے، وہ آدمی کے پیر تو زمین پہ تھے، اس کی یہ کمر اتنی لمبی ہو گئی کہ گویا قریب آسمان کو چھونے لگا۔ اے قاضی دیکھ اب قبلہ کدھر السلام ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں میں آپ کا میزبان محمد غلام حسین۔ دوستوں آج آپ کو ایسی بارگاہ مبارک کے پاس لے کر جا رہا ہوں، سرکار حضرت سیدنا خواجہ سید شاہ بابا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے سرکار حضرت سید شاہ یوسف قطال رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ مبارک پر۔ دوستوں سرکار کی بارگاہ مبارک کے پاس چلیں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی پیچھے سرکار کی بارگاہ مبارک، بارگاہ شریف کے اندر چلیں گے اور بارگاہ شریف میں جو بھی ڈیٹیل ملے آپ کو زیارت کروانے کی ضرور کوشش کروں گا، اور وہاں کے بارگاہ مبارک کے اندر بہت بارگاہ شریف ہے اور انشاءاللہ سب بارگاہ شریف کی آپ کو زیارت کرواتا ہوں، تو ویڈیو اینڈ تک بنے رہیے۔ ابھی تک اس چینل کو آپ سبسکرائب نہیں کیے تو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ابھی آپ حضرات حضرت سرکار بابا فخر الدین اور ان کے بھائی اور بھاوج رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آپ نے زیارت فرمائی انشاءاللہ۔ آئیے اب میں آپ کو لے کر آیا ہوں ایک ایسی مبارک ہستی جن کا نام حضرت سیدنا یوسف قطال حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ وہ مبارک ہستی ہے جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے۔ سب سے پہلے ان کا نام سید یوسف قطال حسینی ہے، اوپر بورڈ بھی لکھا ہوا ہے، انشاءاللہ آپ پڑھ سکتے ہیں آسانی سے۔ اور اسی مزار کے اندر میں بازو ہی میں آپ کے ایک فرزند سید بابا عبدال حسینی کی مزار مبارک بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ان کے اور بھی جو ہے نیک مقدس اولیاء اللہ یہاں پہ آرام کر رہے ہیں انشاءاللہ، جو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو یہ وہ مقدس ہستی ہے جن کی بارگاہ میں آپ کو لے کے آیا ہوں۔ ابھی آپ نے سید علی چلہ کشی اور سیدہ فاطمہ رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو زیارت کی، ان کا نکاح خود نطھر طبل عالم نے ترچی شریف کی سرزمین پہ ماشاءاللہ خود نطھر طبل عالم نے ایک وقت گواہ بابا فخر الدین کو بنا کے اور فاطمہ رومی کے بھائی کو تقریباً غالباً وکیل بنا کے، ایک اور بزرگ جو خلندر 900 خلندر تھے نتھر اولیاء کے، ان میں سے ایک خلندر کو ایک اور گواہ بنا کے اللہ ہزاروں اولیاء کی جھرمٹ میں نطھر طبل عالم نے وہ مبارک نکاح فرما کے دعا فرمائی۔ تو اس سے آپ جو ہے نکاح ہونے کے بعد، شادی ہونے کے بعد ایک بزرگ پیدا ہوئے جن کا نام یوسف قطال بابا ہے۔ تو یہ سید علی چلہ کشی کے اور فاطمہ رومی کے جو ہے آپ لخت جگر اور بیٹے ہیں ماشاءاللہ، آپ بابا فخر الدین کے بھتیجے لگتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کی وہ مبارک ہستی ہے کہ جب بابا فخر الدین کو پتہ چلا کہ مجھے بھتیجا پیدا ہوا، یوسف قطال بابا نطھر طبل عالم کی بارگاہ میں لگ جا کے جب رکھے کہ سرکار نام تجویز فرمائے، تو جب نطھر اولیاء نے اذان دے کے گونج کے جب نام رکھنا شروع کیا تو تھوڑے لمحوں کے لیے آنکھیں بند کیا، تو تھوڑے بعد آپ نے اپنی زبان مبارک سے نام رکھا کہ فخر الدین آج کی تاریخ سے اس کا نام سید یوسف رکھا جائے گا۔ سرکار بابا فخر الدین نے فرمایا، عرض کیا حضور نام رکھنا تھا تو آنکھیں بند کرنے کی کیا ضرورت تھی، حکمت کیا تھی، کیا وجہ تھی؟ تو نطھر طبل عالم فرماتے ہیں فخر الدین یہ اتنا خوبصورت نظر آیا کہ میں نے آنکھ بند کر کے 18,000 عالم کا معائنہ کیا، تو اپنے اس کے زمانے میں
جو ہے مجھے یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال کی جھلک اس میں نظر آئی۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کے میں جو ہے اللہ کی تعریف کرتا ہوا اس کا نام یوسف کے محبت میں اس کا نام میں نے یوسف جو ہے رکھا ہوں۔ اتنا خوبصورت حضرت کا رخ زیبا تھا، رخ مبارک تھا، اتنا مبارک چہرہ تھا۔ الحمدللہ آپ بچپن سے لے کر جوانی تک اور کئی سال تک اس میں نظر آئی۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کے میں جو ہے اللہ کی تعریف کرتا ہوا اس کا نام یوسف کے محبت میں اس کا نام میں نے یوسف جو ہے رکھا ہوں۔ اتنا خوبصورت حضرت کا رخ زیبا تھا، رخ مبارک تھا، اتنا مبارک چہرہ تھا۔ الحمدللہ آپ بچپن سے لے کر جوانی تک اور کئی سال تک تقریباً 80 یا کچھ تقریباً کمی و پیش کئی سال تک 80 سے کم و پیش سال تک سرکار بابا فخر الدین کی انگلی پکڑ کے آپ چلے اور بابا فخر الدین کے نقش قدم پہ آپ چلے۔ بابا فخر الدین کا فیض آپ نے پایا اور یہاں تک کہ یہاں جتنے بھی بابا فخر الدین کے ساتھ جو خلندر آئے، پورے خلندروں میں جو بعض خلندر کو خلافت ملی، ان میں سے بابا فخر الدین نے اپنے خاص بھتیجے کو اپنی خلافت دے کر اپنے بعد، یعنی بابا فخر الدین اپنے بعد آپ کو اپنا جانشین، آپ کو اپنا خلیفہ اول، آپ کو اپنا جو ہے وارث بنا کر یہاں پہ جو ہے آپ کو اپنے جانشین بنا کر بابا فخر الدین اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو عزیزان محترم، ایک اور بات حضرت کے بارے میں آپ کو دو باتیں اور بتا رہا ہوں انشاءاللہ۔ پہلی بات، آج آپ بابا فخر الدین کے دربار میں آتے ہیں، کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا حضرت کی وہ کرامت بہت مشہور ہے، حضرت نے بیل کو ایسا زندہ کر دیا، حضرت نے جو ہے ایسا وہاں پہ فلاں ایسی کرامت کر دی، حضرت کے ماں باپ ایسے تھے، حضرت کا۔ تو عزیزان محترم، ایک اور بات حضرت کے بارے میں آپ کو دو باتیں اور بتا رہا ہوں انشاءاللہ۔ پہلی بات، آج آپ بابا فخر الدین کے دربار میں آتے ہیں، کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا حضرت کی وہ کرامت بہت مشہور ہے، حضرت نے بیل کو ایسا زندہ کر دیا، حضرت نے جو ہے ایسا وہاں پہ فلاں ایسی کرامت کر دی، حضرت کے ماں باپ ایسے تھے، حضرت کا خاندان اور قبیلہ ایسا تھا۔ یہ سب آپ کو کیسے پتہ چلا؟ یاد رکھیں، جب تک گھر والا اپنے راز باہر نہیں ڈالتا، باہر والوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ پہلے گھر والا راز باہر ڈالتا ہے، تب در والوں کو معلوم ہوتا ہے۔ آپ ہی وہ پہلی ہستی ہیں جو بابا فخر الدین کے روبرو آپ کے حیات میں شاہ و گدا خلندر فارسی میں ایک کتاب بابا فخر الدین کی شان میں آپ نے لکھا، تجویز فرمائی، اس کتاب سے نقل کر کے جو اور کتابیں بنی، اس کے بعد زمانہ جیسا جیسا گزرتا گیا ویسے ویسے اور کرامات مشہور ہوتے گئے، اپنے اپنی کتابوں میں وہ کرامتیں اضافہ کر کے حضرت کا چرچا اس طرح ہوتا ہوا آپ کو پہنچا۔ تو بہرحال آج جتنی تاریخ آپ کو نظر آئے گی، یہ پورے تاریخوں کا اوپر کتابوں کا حوالہ جو ملے گا، سب سے پہلی کتاب کا جو ہے آپ کو مطالعہ جو کرنا ہو تو حضرت بابا فخر الدین کی شان میں، تو آپ کی لکھی ہوئی سید یوسف خطال بابا کی لکھی ہوئی کتاب شاہ و گدا خلندر ہے۔ تو آپ نے بابا کے سامنے وہ کتاب بابا فخر الدین کی شان میں آپ نے لکھی ہے۔ دوسری بات، آپ بابا فخر الدین 900 خلندروں کے ساتھ یہاں پہ تشریف لائے۔ تو آپ میں ایک بات اور بتا دوں، جب آپ کی بھاوج آئی تو اس وقت بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کچھ عورتیں ان خلندروں کے ساتھ بھی آئی، جیسا مثال آپ کے سامنے موجود ہے یہ سیدہ فاطمہ رومی۔ آپ ایک عقلی دلیل بھی میں آپ کو دیتا ہوں، کتابوں میں بھی آیا ہے، ایک عقلی دلیل بھی آپ کو دوں۔ 900 خلندروں کے ساتھ کہ اگر ایک عورت تنہا آئے تو مجھے بتائیں، جب ایک عورت کا وصال ہو جائے تو اسے کون غسل لے گا؟ مرد بنا تھوڑی نہ غسل لے گا۔ تو پتہ چلا جب ان کا وصال ہوا ہوگا تو کوئی نہ کوئی اس زمانے میں اور بھی اللہ والے جو اللہ کی محبوب بندیاں تھیں وہ بھی ضرور آئے ہوئے، ایک عقلی دلیل۔ دوسری بات، دین صرف مرد بانوں کے لیے نہیں ہے، خواتین کے لیے بھی ہے، مستورات کے لیے بھی ہے۔ تو بابا فخر الدین دین ہر ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو دینے کے لیے آئے۔ تو عورتوں کے بھی کچھ مخصوص مسئلے مسائل ہوتے ہیں جو آپ کو جو ہے
آپ کو جو ہے عورتوں کو دینے کے رہتے ہیں تو وہ مرد خود جا کے تو نہیں دے سکتا. تو پتہ چلا کچھ عورتیں بھی آئی تھیں جو یہاں سے بابا فخر الدین کے دربار سے دین لے کر دوسرے عورتوں کو دیا کرتی تھی انشاءاللہ. تو ان میں آپ بابا یوسف خطال بابا کے جو ماموں سید قلندر علی ہے تو آپ کی بیوی بھی یہاں تشریف لائی جو سید علی چلہ کشی کے سالے اور سالے ہیں انشاءاللہ. تو ان کے بیٹی جو سیدہ خندہ ہیں ان سے یوسف بابا نے پہلا نکاح فرمایا. اس سے ایک لڑکی سیدہ شکر بھی پیدا ہوئی اور دو لڑکے پیدا ہوئے. ایک سید بابا عبدال حسین، دوسرے سید بابا تاج الدین جو وہاں اس منڈپ کے اندر آپ کو موجود نظر آئیں گے انشاءاللہ. تو ایک اور آپ نے شادی فرمائی جس کا نام سیدہ بی بی یمنہ تھا. اس سے سید نظام الدین اولیاء حسینی پیدا ہوئے جو یہاں دربار میں آرام کر رہے ہیں. ایک اور بزرگ آپ نے اور بیدر کے ایک حاکم محمد تغلق کے ساتھ اس زمانے میں یہاں تشریف لائے تھے. تو آپ کی لخت جگر سیدہ بی بی زہرہ عرف اماں جان جو آپ کی مزار وہاں پہ ہے ان سے آپ نے تیسرا نکاح فرمایا. اس سے سید بابا فرید شکر بارہ پیر جلالی بابا آپ پیدا ہوئے. تو اس طرح آپ کے 3 شادیاں ہوئی. ان 3 شادیوں میں سے آپ کے 3 لڑکے مجرد زندگی گزار دیے، بے شادی شدہ. ایک بزرگ نے شادی کی، وہ عیالدار تھے، ان سے اولاد ہوئی. ان کی اولاد چلتے چلتے آج یہاں جو سعادات آپ کو ملیں گے وہ اسی سید تاج الدین کی اولاد میں ہے. میں خود حضرت کی نسب میں سے ہوں. یہاں پہ سندل چڑھانے والے، یہاں کے مینجمنٹ کرنے والے، یہاں اس دربار میں جو مسجد ہے اس میں نماز پڑھانے والے، یہ سب بابا فخر الدین کے بھتیجے کے خاندان سے آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ. بس میں اور مختصر بتا رہا ہوں اور انشاءاللہ ایک کرامت بھی ہے حضرت کی. میں آپ کو بتاؤں حضرت کی بہت بڑی کرامت ہے، یاد آ گئی تو بتاؤں. ایک بزرگ 200 سال پہلے سید عارف الدین حسینی ایک رسالہ لکھے ہیں، چند رسالے لکھے ہیں. اس میں رسالہ ہشتم میں 8ویں رسالے میں ایک واقعہ موجود ہے. آپ نے اپنے بچے کو، اپنے لخت جگر کو یہاں پہ جب گادی دے کے، یہاں پہ جب گدی نشین بنا کے، یہاں کا سجا نشین، یہاں کی خلافت دے کے آپ حج اکبر کے لیے روانہ ہوئے. تو حج سے واپسی کے درمیان یا حج کو جانے سے پہلے آپ جو ہے کیلیکٹ جو آپ جائیں گے کیرلا کے اس سائڈ سے، سمندری سفر اس زمانے میں تھا. آج تو ہوائی جہاز ہے، اس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھے. سمندری سفر میں آپ کو اس زمانے میں جانا تھا. تو کیلیکٹ کے پاس کہیں آس پاس میں جہاں شپیں رکھی تھی، جہاں پہ جہازیں تھیں، وہاں پہ آپ جو ہے تقریباً ایک واقعہ آپ کا پیش آتا ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا. تو آپ نے قریب نے دیکھا کہ کوئی مسجد ہے یا نہیں. تو دور پہ ایک مسجد نظر آئی. آپ مسجد میں داخل ہوئے. آپ نے دیکھا کہ امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، پورے مقتدین حضرات نماز میں شامل ہیں. تو ہم اور آپ ہوتے بس اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز میں داخل ہو جاتے، حضرت امام صاحب کے ساتھ نماز مکمل کر لیتے. لیکن حضرت کا ایک نظریہ دیکھیں، امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، حضرت ایک کونے پہ جا کے خاموشی اختیار کر رہے ہیں، نماز میں داخل نہیں ہوئے. اور جب نماز مکمل ہو گئی تو حضرت جو ہے تنہا بازو میں آپ نے جو ہے مغرب کی نماز ادا فرما لی. جب نماز فرمانے کے بعد فارغ ہونے کے بعد نماز سے جب باہر نکلے تو وہاں کے امام نے، وہاں کے مفتیوں نے، وہاں کے قاضیوں نے آپ کو روک لیا کہ حضرت آپ نے جماعت کے ساتھ کیوں نماز نہیں پڑھی، جبکہ جماعت واجب تھی، تو آپ تنہا کیوں پڑھ لیے؟ تو حضرت نے کہا بھائی آپ علماء ہو، آپ مفتیوں ہو، آپ اپنے راستے پہ چلو، میں حقیر فقیر ہوں، میرا راستہ مجھے مبارک ہے. تو پھر جب دوبارہ اصرار کیا گیا، یہاں تک کہ حضرت یوسف خطال بابا کو گھیر لیا گیا ایک حلقہ بنا کے، نہیں جب تک اس کا جواب نہیں دیں گے آپ کو جانے نہیں دیا جائے گا. تو حضرت کا جو
जमाल था जलाल में बदल गया। हज़रत यूसुफ़ ख़त्ताल बाबा ने कहा कि जवाब देखना चाहता है सुन। तो हज़रत का जब जलाल आ गया तो उसके वहाँ जो ख़ाज़ी था उसके हाथ पकड़कर बिस्मिल्लाह कहते हुए हाथ को झटका दिया। बाज़ रिवायतों में आया है कि आपने दोनों कानों को पकड़ के आपने बिस्मिल्लाह कहते हुए उठा दिया तो आपके हाथ इतने लंबे हो गए, वो आदमी के पैर तो ज़मीन पे थे, उसकी ये कमर इतनी लंबी हो गई कि गोया करीब करीब आसमान को छूने लगा। ऐ क़ाज़ी देख अब क़िबला किधर है। जब वो क़ाज़ी इतना लंबा हो के पूरी कायनात को यूँ देखने लगा तो जब फिर हज़रत जो है समझ लिए और हाथ छोड़ दिया तो वो इंसान मामूली हालत में आ गया और अपने जुमले कहने लगा, सरकार खुदा रहा हमें माफ़ कर दे। हम वो ज़माने में जो बुनियाद डाले थे, बुनियाद ही थोड़ा रॉन्ग थी, आप सही थे, आपका इस्तक़बाल क़िबला सही था। हम नमाज ही जो है इस्तक़बाल क़िबले के थोड़ा सा खिस के उस ज़माने में मस्जिद की पोजीशन थी, ख़ता हमारी माफ़ कर दे। तो उस ज़माने में जितने भी वहाँ मौजूद थे सब के सब हज़रत से बैयत लेके हज़रत से वाबस्ता हो गए। ये आपकी मशहूर करामत और भी बेशुमार आपके करामत हैं, इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊँगा। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सरकार हज़रत सैयद यूसुफ़ कत्ताल रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह मुबारक पर वहाँ पर जो खादिम को कैसा बताया ज़रूर कमेंट कर बताएं और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।